الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. عزیز بزرگوں، رمضان المبارک کا یہ تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے. 22 رمضان ہے آج، اور بس اب چند دن رمضان المبارک کے بابرکت جو دن ہے وہ باقی رہ چکے ہیں. چند کاموں کا اب ہم اہتمام اس میں خاص طور پر ہم شروع کریں کہ ہمارے یہ جو باقی دن ہے وہ غفلت کے ساتھ باقی نہ رہ جاوے. اس میں ایک خاص کام تو یہ کرنا ہے کہ ہم دعاؤں کا خوب اہتمام کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف رمضان میں خاص عمل اگر ہم تلاش کریں تو دو چیزوں میں آپ کا عمل ہمیں خاص طور پر ملتا ہے. جیسے ہمارا ایک سوال ہوتا ہے کہ رمضان کے بہت سارے اعمال ہیں، کوئی خاص عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا ہو تو یہ دو عمل بہت خاص رہے، ایک قرآن کی تلاوت اور دعا کا اہتمام. دعا کا اہتمام بہت بڑی چیز ہے. اقرب ما یکون العبد من ربہ ساجدہ، کہ جب بندہ مانگنے کی حالت میں اللہ کے پاس ہوتا ہے تو اللہ کا بہت نزدیک ہو جاتا ہے. وہ اللہ کو مانگتا ہوا بندہ بہت اچھا لگتا ہے. اللہ کو روتا ہوا بندے سے بہت پیار آتا ہے. دعا بہت بڑی چیز ہے. کہا گیا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے، مین پوائنٹ ہوتا ہے. تمام عبادتوں کا مغز اور مین پوائنٹ جو ہے وہ دعا ہے. اسی لیے کہتے ہیں بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہے جو امپورٹ ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہے جو ایکسپورٹ ہوا کرتی ہے. بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہے جو ملک میں بنتی ہے، بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں ان کو باہر سے منگوایا جاتا ہے. باہر سے آنے والی چیزیں بڑی مہنگی ہوا کرتی ہے، اور انسان جب ایک دوسرے کو بتاتا بھی ہے تو میں سعودی سے لے کر آیا ہوں، میں مکہ سے لے کر آیا ہوں، امریکہ سے منگوایا ہے، کینیڈا سے منگوایا ہے، لندن سے یہ بھیجا گیا ہے مجھے، یعنی فخر کے ساتھ انسان بیان کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ باہر سے آئی ہے چیز. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر ساری کی ساری چیزیں ہیں. طاقت ہے، قدرت ہے، اللہ کا جلال ہے، اللہ کے پاس بادشاہت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں عاجزی نہیں ہے، جھکنا نہیں ہے، آنسو نہیں ہے وہاں پر. اس لیے یہاں سے جب عاجزی اور انکساری اور رونا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت قبول فرماتے ہیں. اس لیے دعاؤں کی مستقل عادت ڈالے، مستقل عادت ڈالے. ہم زیادہ سے زیادہ 2 منٹ ہاتھ اٹھا کر ہم اپنی دعاؤں کو مکمل کر لیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کیا مانگے، کیسے مانگے، دعا کیسے مانگے، ہمیں تو مانگنا نہیں آتا ہے، ہم زیادہ سے زیادہ کیا مانگے. ہاتھ اٹھائے، اللہ گناہ معاف کر دے، آخرت میں اچھا کر دے، دنیا میں روزی رزق دے دے، اولاد کو اچھا کر دے، رشتے کروا دے، اور اس میں ہماری دعا ختم. ہم اپنی دنیاوی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ ہماری سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ آخرت کی ضرورت ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. کل آخرت میں جو کامیاب ہوگا وہ وہی شخص ہوگا جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا. یہ سب سے ضرورت بڑی ہے، یہ اللہ سے مانگے. جیسے بچوں کو دیکھے وہ کیسے مانگتے ہیں، مانگنا بچوں سے سیکھے. کبھی وہ پیار سے کہتے ہیں، کبھی وہ
مسکا لگاتے ہیں، بٹرنگ کرتے ہیں، کبھی نہیں ہوتا ہے تو رونا بھی شروع کر دیتے ہیں، کبھی پیر پسار کر لمبے ہو کر لیٹ بھی جاتے ہیں۔ یہ سب یہ سکھا رہے ہیں کہ منوایا ایسے جاتا ہے، اپنی بات کسی سے منوانی ہو تو ایسے منوائی جاتی ہے۔ یہ طریقے ہوئے۔ الفاظ کیا ہونے چاہیے؟ الفاظ کیا ہونے چاہیے؟ یہ تو طریقہ ہوا جو مانگنے کا سیکھنا ہے بچوں سے۔ الفاظ سیکھنے ہیں تو اس شخص سے سیکھیں جو اپنی ضرورت اور حاجت لے کر ایک شخص کے پاس گیا، اب اس کے سامنے کیسے کیسے الفاظ سے اس کو سمجھانے کی، کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ قرض کا سوال لے کر گیا، اب سامنے والے کو وہ کیسے منواتا ہے؟ بھائی بہت ضرورت ہے، یہ تکلیف ہے، 1 تاریخ کو پکا آپ کو کوئی سوال کا موقع ہی نہیں ملے گا، فلاں چیز ایسے ہو جائے گی، یوں میں کر دوں گا، یہ ہو جائے گا، بس ابھی سنبھال لیجئے۔ یعنی بس وہ یہ چاہتا ہے کہ بس یہ ہاں بول دے، بس یہ مان جاوے، اور وہ مان گیا، ہاں بول دیا، ہماری ضرورت پوری ہو گئی تو ہم نے اس دن بہت بڑی فتح حاصل کر لی۔ مانگا ان الفاظ سے جاتا ہے، مانگتے نہیں آتا ہے تو سب سے پہلے الفاظ کو سیکھا جاوے اللہ سے۔ اللہ سے مانگنے کو بھی ہم مانگے کہ اللہ ہمیں مانگتے نہیں آتا، ہمیں مانگنے والے الفاظ آپ سکھا دیجئے۔ جیسے دعا شروع کرے، دعا جب شروع کرے تو دعا کے اندر سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرے۔ جیسے ہاتھ اٹھائے ہم نے، اللہ کی تعریف کے بہت سارے کلمات، اگر ہمیں کچھ بھی نہیں آتا ہے تعریف کے کلمات، سورہ فاتحہ پڑھ لے۔ سورہ فاتحہ ساری کی ساری اللہ کی تعریف ہے۔ بندہ اس میں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کی تعریف کر رہا ہے، آپ دونوں جہاں کے پروردگار ہے، اللہ آپ ہی رحمان ہے، اللہ آپ ہی رحیم ہے، اللہ آپ ہی قیامت کے دن کے مالک ہے، اللہ آپ ہی صحیح فیصلہ فرمانے والے، اللہ آپ ہی رستہ دکھانے والے، اللہ ہمیں انعام والوں کا رستہ دکھا دیجئے، گمراہوں کا، نافرمانوں کا رستہ مت دکھائیے۔ یہ اللہ کی تعریف ہے۔ سب سے پہلے دعا کے اندر اللہ کی تعریف ہو، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ کوئی درود نہیں آتا، نماز والا درود پڑھ لیجئے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اتحیات کے اندر، وہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد ہم اپنی جو بھی حاجت ہو اللہ کے سامنے رکھیں، دنیاوی حاجت ہو، آخرت کی حاجت ہو، پریشانی ہو۔ نہیں سنا گزشتہ رات حضرت ایوب علیہ السلام نے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، جب حضرت ایوب علیہ السلام کو پریشانی ہو رہی تھی، تکلیف پہنچ رہی تھی، تو ایوب علیہ السلام نے اللہ ہی کو پکارا، اور اللہ 20ویں پارے کے پہلے صفحے پہلے رکوع میں فرماتے أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، بے قرار، بے چین، پریشان حال کی پکار اللہ کے علاوہ اور کون سن سکتا ہے؟ جتنی زیادہ پریشانی اور دل کے جماؤ کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے، اللہ اتنی جلدی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ ہمارا دھیان میں یہ دعا کے اندر دھیان اور توجہ ہی نہیں ہوتی، ہم رٹے رٹے الفاظ جو زبان پر آئے وہ بول دیتے، ذرا توجہ لگائے مانگنا کیا ہے تو انشاءاللہ اللہ خود الفاظ کو ڈالیں گے۔ حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں کتنا زبردست ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص ڈاکو کی گرفت کے اندر آ گیا، اس نے 2 رکعت نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، کوئی صورت یاد نہیں آ رہی تھی، یہی آیت یاد آئی، اَمَّن يُجِيبُ، جس دل کے درد اور دکھ کے ساتھ یہ پڑھی، اللہ نے 4تھے آسمان کے فرشتے کو مدد کے لیے بھیجا۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی۔ یعنی مانگنے کا وہ سلیقہ اور مانگنے کی وہ فضا ہمیں پیدا کرنی پڑے گی۔ اس لیے ہم اللہ سے مانگنا بھول گئے ہیں تو ہمیں در در پر مانگنا پڑتا ہے۔ آج قرض کتنا بڑھ گیا ہے، لوگوں سے سوال کتنے بڑھ گئے ہیں، لوگوں کے سامنے عاجزی کرنا، گڑ گڑانا کتنا بڑھ گیا ہے، کیونکہ ایک در اللہ کے سامنے منانے کو ہم نے بہت کم کر دیا ہے یا تو بہت چھوڑ ہی دیا ہے۔ ذرا ہم غور کریں، آخری مرتبہ کب دل جمعی کے ساتھ، دل کو مضبوط کرنے کے ساتھ اللہ سے مانگا ہو؟ اور دیکھیے یہ ایسی چیز ہے، دعا ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود پوچھتے ہیں دعا کرنے والے کو، خاص اللہ کی طرف سے ویلیو اور اس کا اکرام، ہل من سائل، ہے کوئی مانگنے والا؟ یعنی اللہ کو مانگنے والا بہت پسند ہے۔
بہت پسند ہے اللہ کو مانگنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود یہ کہ آخری پیغمبر ہے، لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں، آپ کے ایک اشارے پر جنت کے دسترخوان اتر سکتے ہیں، لیکن اللہ سے مانگنا کیسا تھا آپ کا؟ کیسا مانگنا تھا؟ ارے بدر کے اندر تو ایسا مانگا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چادر پیچھے سے جب آپ کی بار بار گر رہی ہے تو آپ اٹھا کر رکھ رہے اور فرما رہے حضور بس یہ اللہ کی مدد آپ پہنچی۔ ایسا مانگا ہے اللہ سے۔ مدینہ کی گلیوں کی راتیں سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، ایسا مانگا ہے کہ سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ اس لیے عزیز بزرگوں، رمضان میں جب اس کا چسکا لگے گا، اس کی عادت، اور یہ بھی ایک عجیب قسم کا چسکا ہے مانگنا بھی۔ اللہ والوں کے بارے میں بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ وہ لوگ راتوں کے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ وجہ کہ اب اللہ سے بات کرنے کا ٹائم آ گیا ہے، اب اللہ کو دکھ سنائیں گے، اب اللہ سے تکلیفیں کہیں گے، اب اللہ کے سامنے حالات بیان کریں گے، اب اللہ کو منائیں گے، اب اللہ کے سامنے محبت اور پیار کی بات کریں گے۔ ان کو بہت لطف آتا ہے، بہت مزہ آتی ہے ان چیزوں کے اندر۔ اس لیے خاص طور پر مانگنے کا اہتمام۔ آج امت جو بہت زیادہ پریشان ہے، اس کی من جملہ بہت ساری وجوہات میں ایک بہت بڑی وجہ کہ امت کے اندر رونے والے بہت کم ہو چکے ہیں رونے والے۔ اس لیے اللہ نے یہ رمضان کی مبارک راتیں عطا فرمائی ہیں، ان راتوں کے اندر خاص طور پر دعاؤں کا ہم اہتمام کریں۔ لہذا کتابوں کے اندر، قرآن مجید کے اندر ہے، اللہ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ حدیث پاک میں بھی دعا کے متعلق بڑی فضیلتیں اور بڑے زبردست واقعات لکھے ہیں۔ اس لیے آپ ایک چیز غور کر لیجئے، ہمیں اللہ سے مانگنے کا راستہ اس وقت ملتا ہے جب ہمیں کوئی بھی راستہ نظر نہیں آتا ہے، حالانکہ اللہ اس وقت بھی سنتے ہیں۔ صحابہ کا اور انبیاء کا معمول یہ تھا، سب سے پہلے ہی اللہ کے راستے اور اللہ کی طرف وہ متوجہ ہوا کرتے تھے، اور اس کے بعد جتنی بھی ترکیبیں لگانی ہیں، جتنی بھی کوششیں کرنی ہیں، اس کے بعد کیا کرتے تھے۔ متوجہ اللہ کی طرف فوراً ہوا کرتے تھے، ہر کام کے اندر وہ متوجہ ہوا کرتے تھے، نظر انہیں اللہ کی ذات پر رہا کرتی تھی۔ اگر ہم بھی کریں گے ان چیزوں کا اہتمام، ان چیزوں کی فکر، تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں کے اندر بھی یہ مانگنے والا جو عمل ہے، اس لیے افطاری کے وقت اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، سحری کے وقت دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، رمضان کی تو بہت ساری ایسی گھڑیاں مبارک ایسی ہے کہ جس موقع پر اللہ خاص طور پر دعاؤں کو سنتے ہیں اور قبول فرماتے ہیں۔ یہ تو لینے کا مہینہ ہے اللہ سے، بالکل اللہ قریب ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا عزیز بزرگوں، ہم خاص طور پر اپنی زندگی میں لائیں دعا والا معمول۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا پوری رات اللہ سے مانگا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ صحابہ کہتے بھی ہے کہ حضور آپ کے تو اگلے پچھلے سب کچھ بخشائے ہیں، آپ تو اللہ کے اتنے مقرب ہے، اس کے باوجود اتنا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس کوشش، اس محبت کے اندر اللہ سے اتنا مانگ رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے چوک ہوئی، کتنے سالوں تک اللہ سے مانگتے رہے اور روتے رہے، کتنے سالوں تک اللہ سے مانگتے رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کتنے سالوں تک اللہ سے مانگتے رہے۔ صحابہ کرام پر جب تکلیف آئی، پریشانی آئی، صحابہ یہی فرماتے ہیں کہ ہم فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ اس لیے اگر یہ معمول اگر زندگی میں آ گیا تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ دل کی پریشانی اور بے چینی سے نجات دے دیں گے۔ بہت ساری مرتبہ زندگی میں یہ ہوتا ہے، کوئی کام کر رہے لیکن دل بے چین ہے، دل میں جماؤ اور مضبوطی نہیں پیدا ہو رہی ہے۔ اللہ سے جب مانگنے کا اور کانٹیکٹ اور تعلق بنانے کا جب رشتہ بنا لیا، یہ کرنے کے بعد اتنا تو اطمینان ہو جائے گا، اللہ اس میں خیر ڈال دیں گے، اور اگر خیر نہیں ہوگی تو اللہ یہ کام ہی نہیں کروائیں گے ہم سے۔
یہ دعا مانگنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ. اچھا دوسری بات، یہ حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں بہت پیاری بات لکھی ہے کہ دعا قبول کیسے ہوتی ہے. بہت سارے حضرات یہ سمجھتے ہیں میری تو دعا کوئی قبول ہی نہیں ہوتی ہے، میں کیوں مانگوں اللہ سے، میں جب بھی مانگتا ہوں اللہ سے میری تو کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. تو دعا قبول ہونے کا مطلب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دعا قبول ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بندے نے اللہ سے مانگا کہ اللہ مجھے یہ دے دیجئے، اور حقیقت میں ایسا ہوتا ہے جو بندہ مانگتا ہے اللہ وہ ہی عطا فرما دیتے ہیں. بہت ساری مرتبہ یہ ہوتا ہے جو مانگا اللہ نے وہ اللہ سے وہ مل جاتا ہے. بعض مرتبہ بندے نے ایسی چیز مانگی جو اس کے ظاہری حال کے مناسب ابھی نہیں ہے، اس کے حق میں بہتر نہیں. بندہ چاہے یہ سمجھتا ہوں کہ بس مجھے یہ مل جائے، لیکن اس کے حق میں بہتر نہیں ہے. اللہ اس کو وہ نہ دے کر اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز عطا فرما دیتے ہیں، یا کوئی بیماری سے اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں، یا کوئی اچانک سے پیش آنے والے حادثے سے اللہ اس کو بچا لیتے. یہ اثر ہوتا ہے دراصل اس کی دعاؤں کا. یہ دعا کہاں کہاں تک کام کرتی ہے. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ دعا مانگنے سے صرف مال و دولت مل جائے گی، نہیں، یہ دعا ہمیں بہت سارے ایسے اچانک سے پیش آنے والے حادثوں سے حفاظت فرمائے گی. اور تیسری بات تو دعا کے بارے میں اتنی پیاری لکھی ہے، اگر کسی بندے کی اس دنیا کے اندر کوئی بھی دعا قبول ہی نہیں ہوئی تو اللہ ان سب دعاؤں کے بدلے میں آخرت میں پورا بھر کر اس کو عطا فرمائیں گے کہ یہ جتنی بھی تیری دعا یہاں پر قبول نہیں ہوئی، یعنی تیرے کیس جتنے بھی پینڈنگ پڑے رہے سب کلیئر کر کے تو لے جا، برابر ثواب جتنا بھی ہوتا ہے سب کا تو لے جا. وہاں بندہ یہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، کہ آج اس کے بدلے میں کتنا دیا جا رہا ہے. تو اللہ کے سامنے جب ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا لیا اور مانگنا شروع کر دیا تو وہ ذرہ برابر بھی خالی نہیں جائے گا، وہ کوئی نہ کوئی فائدہ لے کر ضرور بھی ضرور لوٹے گی. کیونکہ ہمارا واسطہ کوئی دنیاوی شخص کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا واسطہ تو اس خالق اور مالک کے ساتھ ہے کہ جس کے سامنے دنیا کی دولت، دنیا کی شہرت، عزت، ہیج کچھ بھی نہیں ہے. پوری کے پوری دنیا کی قدر و قیمت اللہ کی نگاہ میں ذرہ برابر نہیں ہے، اور اللہ سب کو سب دے دے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہونے والی. دنیا میں اگر کسی سے ایک مرتبہ دو مرتبہ مانگ لیا تو وہ سامنے والا پھر عار دلانے لگ جاتا ہے، شرم دلانے لگ جاتا ہے، ہمیں خود شرم آنے لگ جاتی ہے. یا بعض مرتبہ ہوتا ہے ایک مرتبہ دو مرتبہ دینے کے بعد وہ بند کر دیتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے. اللہ کی یہاں معاملہ یہ نہ مانگنے والوں پر اللہ کی ناراضگی ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ روزانہ مانگتا ہے تو اللہ اس کو اور رلواتے ہیں کہ بڑی پیاری آواز ہے، بڑی پسندیدہ ہے یہ مجھے، یہ آواز، اس کا رونا مجھے پسند ہے. اور جس نے کبھی مانگا ہی نہیں، اچانک سے کوئی ضرورت پڑی اور وہ بیٹھ گیا مانگنے کے لیے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ آواز زیادہ سنی نہیں ہے، اجنبی آواز لگ رہی ہے، یہ اس نے جو کچھ بھی مانگا اس کو جلدی سے دے دو. جو پیارا ہے اسے اور رلوایا جاتا ہے، اور جو اجنبی ہے اس کو جلدی سے دے کر ختم کر دیا جاتا ہے. تو یہ ہم نہ سمجھے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، شاید اللہ ہمیں اور زیادہ پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو اللہ ہم سے. اس لیے عزیز بزرگ دعا بہت بڑی چیز ہے، دعا کا خاص اہتمام کرے. جو امت کے اندر دعا والا عمل بہت مختصر اور بہت کم ہو چکا ہے، تو یہ رمضان کی برکت میں سے یہ خاص طور پر ہماری زندگیوں میں دعاؤں کا اہتمام آ جاوے کہ ایک ماحول بنا ہوا ہے رمضان میں، ایک مانگنے کا ایک وقت بنا ہوا ہے. بھائی افطاری کے وقت دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہیں تو اس وقت اللہ سے مانگ لے، شہری میں جب اٹھے ہیں تو اس وقت اللہ سے مانگ لے، جب موقع ملے چلتے پھرتے پھر اللہ سے مانگ لے. ایک توجہ کے ساتھ اللہ سے مانگنا کہ بالکل اللہ کی طرف دھیان لگا ہوا، کسی بھی طرف ہم متوجہ نہ ہو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کتنے زبردست صحابی ہے. اللہ کے نبی نے بڑی فضیلت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیان فرمائی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آپ کی چہیتی بیٹی ہے. حضرت علی کو علم کا بادشاہ حضور نے قرار دیا. حضرت علی سے فرمایا کہ علی تیرا گھر میرے گھر کے سامنے جنت میں ہوگا. یعنی سب فضیلتوں کو جمع کر لیا حضرت علی نے. قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے کل میں نے جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ اللہ اس کے ہاتھ کے اوپر فتح عطا فرمائیں گے. فتح نہیں، ساتھ میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ
وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں. ہم تو ہر ایک اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ہمیں اور اپنی محبت بڑھا دے، لیکن اللہ ہم سے کرتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کے نبی نے ساتھ میں یہ بھی ضمانت دی کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں. لیکن وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد حضرت زمرہ کنانی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ رات کا انتظار کرتے اور ایسا ہی مسجد کا محراب اس میں سر ڈالتے اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیتے کہ اللہ میرے سامنے آخرت کا بہت بڑا راستہ ہے، بہت بڑا لمبا سفر کرنا ہے، مجھے قبر سے گزرنا ہے، پل صراط پر سے گزرنا ہے، حشر کے میدان سے پار ہونا ہے، نام اعمال میں ترازو تولی جائے گی، اور بہت سارے ایسے اللہ میرے پاس عمل بہت تھوڑا ہے، میرا سفر بہت لمبا ہے. جن کی دنیا بن چکی ہے، جن کی آخرتیں سنور چکی ہے، جن کی اولاد، جن کے بچے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے سامنے جنت میں گھر دے رہے ہیں، ان کا کبھی توشہ تھوڑا ہو سکتا ہے، ان کے پاس عمل کبھی تھوڑا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سے مانگتے تھے ایسے، اللہ سے ایسے مانگتے تھے بالکل عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، اپنے آپ کو ذلیل کر کے اللہ کے سامنے ایسے مانگنے کا اہتمام کریں. رونا نہیں آتا، حدیث پاک میں آتا ہے رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل بنا. پہلی بات تو یہی ہے کہ اللہ کے سامنے روئیں. رونے والے کی دعاؤں کو اللہ بہت جلد قبول فرماتے ہیں. ہم بھی نہیں دیکھتے کہ بچہ ایک تو ضد کرتا ہے تو ہم ڈراتے ہیں، لیکن جب وہ رونا شروع کر دیتا ہے تو چوپ ہو، پہلے تجھے کیا چاہیے. ہم بھی یہی کرتے کہ تو چوپ ہو جا بیٹا، پہلے کیا یہ چیز چاہیے، چلیے میں دے دیتا ہوں، اب تو چوپ ہو جا. تو اللہ کے یہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ جب روتا ہے بندہ تو اللہ اس کی پکار کو، اس کی بات پر اور زیادہ توجہ دیتے ہیں. لہذا دعاؤں کا خاص طور پر ہم اہتمام کریں گے، اللہ سے مانگیں گے. بہت اہم عبادت ہے، بہت اہم عبادت ہے. یہ ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت کا بدل نہیں ہے کچھ بھی. ایسی عبادت ہے، اتنی زبردست. ڈائریکٹ اللہ سے بات کر رہا ہے بندہ، بس اس میں اللہ سے بات ہے، گفتگو ہے ساری کی ساری. یعنی اللہ کے سامنے اپنی عرضی رکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے اپنا کیس رکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے اپنی بات رکھ رہا ہے، اللہ اس کی بات کو سن رہے ہیں. یہ ہے دعا. تو رمضان کی برکت سے جتنے بھی دن اب یہ باقی ہے، اس میں خاص طور پر دعاؤں کے معمولات کو ہم اپنے اور زیادہ بڑھا لیجئے. ایک مسئلے کی طرف اور متوجہ کرنا چاہوں گا. جو رمضان کے اندر عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر نکالنا ہوتا ہے. صدقۃ الفطر نکالنا یہ واجب ہے ہر مسلمان کے اوپر، چاہے وہ بڑا ہو چھوٹا ہو، بڑا ہے بالغ ہے باپ ہے، تو اس کو اپنے گھر کے بچوں کی طرف سے نکالنا ضروری ہوتا ہے، گھر کے تمام افراد کی طرف سے. بھئی صدقہ فطر کیا ہے؟ بھئی ایک واجب عمل ہے، ضروری عمل ہے، اس کو نکالنا چاہیے. اس کے فوائد بہت سارے ہیں. اللہ قبر کی سختیوں سے حفاظت فرماتے ہیں، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرماتے ہیں. روزوں میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو صدقہ فطر کے نکالنے کی وجہ سے اللہ اس کمی کوتاہی کو پوری کر دیتے ہیں. تو یہ صدقہ فطر، اور حضور نے نکالا. تو صدقہ فطر میں کیا نکالے؟ صدقہ فطر کے اندر کیا نکالے؟ تو فطرہ جو ہے، فطرانہ جو ہے، صدقۃ جو فطر ہے وہ الگ الگ قسم کا ہوتا ہے. گیہوں سے بھی نکالا جاتا، جو سے بھی نکالا جاتا ہے، کھجور سے بھی نکالا جاتا ہے، کشمش سے بھی نکالا جاتا ہے. اصل میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں بھئی گیہوں یہ ہم تو پیسے ہی نکالتے ہیں. تو پیسے نکالنا بھی درست ہے. اصل میں اللہ کے نبی کا دور ہے، اور اس دور کے اندر جو کرنسی تھی وہ کوئی نوٹ نہیں تھے، نہ کارڈ تھے، نہ کوئی سکے تھے. اس زمانے میں کیا تھے؟ اس زمانے میں آپ چیز کے بدلے میں چیز دینا ہوتا تھا. بھئی یہاں سے آپ نے گیہوں دیے، وہاں سے چاول مل جاتے. تو اس دور کے اندر جو چیزیں نکالی جاتی تھی وہ یہی چیزیں نکالی جاتی ہے. بھئی کوئی ضرورت مند آ گیا تو اس کو گیہوں دے دیے، کوئی یہ فلاں آ گیا تو اس کو جو دے دیے. تو وہ جتنے نکالے جاتے تھے، اور حضور نے جو بیان فرمائے وہ یہی ہے کہ بھئی اگر گیہوں نکالتے ہیں تو 1.25 کلو نکالے، جو نکالتے ہیں تو 3.5 کلو نکالے، کھجور اور کشمش بھی اگر نکالتے ہیں تو 3.5 کلو. اب یہ گیہوں جو بھئی ایک درمیانی گھر کا ہے، ایک کمزور گھر کا ہے، ایک نارمل فیملی کا ہے، تو اس کے گھر کے اندر گیہوں آسانی کے ساتھ مل جائیں گے، جو بھی کہیں مل جائیں گے آسانی کے ساتھ. تو وہ یہ صدقہ فطر نکال دیتا. اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو اس کے گھر میں کھجور بھی تھی، اچھی خاصی تھی، کشمش بھی اس کے گھر کے اندر پایا جاتا تھا، تو وہ غریب کو یہ صدقۃ الفطر دیا کرتا تھا.
تو آج کے دور میں بھی اللہ نے اگر ہمیں مال سے نوازا ہے اور ہم جب صدقہ فطر نکالے تو اچھا اور عمدہ کوالٹی کا نکالے اپنی حیثیت کے مطابق. عمدہ کوالٹی کا مطلب کشمش کے حساب سے نکالے. جتنے روپے کی کشمش ہم گھر سے کھاتے ہیں، جیسے تنظیم علماء احمد آباد کے علماء کی جو مکمل تنظیم بنی ہوئی ہے، 40 کے قریب بڑے بڑے علماء اس کے اندر موجود ہیں. ان سب نے آپس میں مشورے سے جو درمیانی طور پر صدقہ فطر جو طے کیا ہے، وہ میں رقم اور بھاؤ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ بھاؤ اور یہ رقم کا صدقۃ الفطر ہے. اگر آپ گیہوں کے حساب سے نکالتے ہیں تو 60 روپے ہے، جو کے حساب سے نکالتے ہیں تو 110 روپے، کھجور کے حساب سے نکالتے ہیں تو 700 روپے، اور کشمش کے حساب سے نکالتے ہیں تو 900 روپے. یہ ایک درمیانی قسم کا. ہاں اگر آپ کشمیر کی کشمش کھاتے ہیں یا اس سے بھی اعلیٰ قسم کی کشمش کھاتے ہیں تو وہ حساب سے نکالیے جتنے 350 کلو جتنے روپے میں آتے ہیں. اگر آپ اجوا کھجور کھاتے ہیں گھر کے اندر تو اس حساب سے نکالیے کہ 3.5 کلو میں کتنے میں آ جاتی ہے. یہ ایک درمیانی کہ ہر ایک بندے کے لیے اس میں آسانی ہو جائے، نہ بہت اعلیٰ رکھا ہے نہ بہت ادنا رکھا ہے، ایک درمیانی قسم کا. تو یہ ہے صدقۃ الفطر. آپ صدقہ فطر کب ادا کریں؟ جس بہت سارے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب گھر سے نکلے تو رستے میں کوئی ملے. اب ہو سکتا ہے کوئی ملے ہی نہیں، سب نہانے دھونے گئے ہو، کوئی ملے ہی نہیں، سب فارغ ہونے گئے ہو، اور عین اس ٹائم پہ اگر کسی کی ضرورت پوری کریں گے تو ہو سکتا ہے اس سے پہلے اس کو خریداری کرنی ہو، اپنے گھر میں بھی خوشیوں کو لانا ہو، چیزوں وہ نہیں خرید کر پایا ہو. لہذا اگر عید کی نماز سے پہلے رمضان میں بھی آج سے بھی اگر کوئی نکالنا شروع کر دے کہ بھئی میرے گھر کے افراد گن لیے کہ اتنے لوگ ہیں اور ان کا صدقۃ الفطر مجھے نکالنا ہے، تو وہ نکال دے، ابھی سے بھی نکال سکتا ہے وہ. اور یہ صدقۃ الفطر یہ جو واجب ہے اور صدقے کی قسم میں سے آتا ہے، لہذا یہ واجب صدقوں کی طرح اس کا عمل. اور اگر عید کی نماز ہو گئی اور صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا ہے تو پھر اس کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب وہ ایک عام صدقے کی طرح آپ کا صدقہ ہو جائے گا. لہذا ان چیزوں میں تھوڑی ایکٹیویٹی اپنے زندگی میں لاوے، تھوڑا چست بنا لاوے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ عید کی نماز بھی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد میں ان کو یاد بھی نہیں رہتا ہے، دوسری زندگی کے سارے کام رہتے ہیں، لیکن شریعت بھائی زکوٰۃ نکالنا، اب زکوٰۃ کے متعلق بھی ایک غور و فکر کرنا کہ بھئی کتنی نکالنی ہے، مستقل اس کا حساب. صدقۃ الفطر کو مستقل سوچنا کہ اس سے پہلے ہم ادا کر دے ہوئے گھر کے جتنے بھی افراد کا ہے. تو ان سب چیزوں کے اندر بھی تھوڑی بیداری اور چستی لانے کی ضرورت ہے. تو یہ صدقۃ الفطر کا ایک مسئلہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان باتوں پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.